اب یہ ہے سبق آموز واقعہ۔ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا، ایک رات کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، علم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم ذکر اللہ، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آیت تھی کہ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں؟ دوستو یہی وہ آیت تھی جس نے حضرت فضیل ابن عیاض کی زندگی بدل دی اور سلطان اولیاء ہو۔ دوستو ایک قرآن کی آیت کافی ہے، تمہیں تو پورا قرآن علم سے والناس تک سنا دیا۔ ایک ڈاکو سلطان اولیاء ہو گیا، تم میں سے کتنے ولی ہوئے؟ ایک ڈاکہ مار رہے تھے، ایک شخص تلاوت کر رہا تھا، اور اس تلاوت کا جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں؟ اس آیت کا فضیل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو کلیجے پر، اور آپ نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑے۔ یاد رکھنا فضیل ابن عیاض کی زندگی جو بدلی ہے وہ سورہ حدید 57 سورہ کی 16 نمبر آیت سے بدلی۔ دوستوں کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں اور حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت لوگ نافرمان ہیں۔ دوستو بس یہ آیت جو آئی تو فضیل ابن عیاض جو ڈاکو تھے دوستو، ان کی زندگی نے کروٹ بدلی اور تیر کی طرح یہ بات دل پر لگ گئی، اور آپ نے اظہار تعصیف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے اور روتے ہوئے اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا فضیل ڈاکے مارتا ہے، وہ پڑاؤ جو تھا وہ کہہ رہا تھا اے دوستوں یہاں مت رکو، یہاں فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہذا ہمیں راستہ بدل کر چلنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اے لوگوں اب بے خوف ہو جاؤ، فضیل مر گیا۔ کیا کہا؟ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے رہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان لوگوں نے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھی معافی طلب کر لی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ جس کو لوٹا تھا سب سے معافیاں مانگی، مگر ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دوستو ایک اور نقطہ لے کر آ رہا ہوں تمہارے سامنے۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی، اس پہاڑی کو کھودنا شروع کر دیا، اور اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی دشمنی ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہذا اس وقت
ताकि नीचे अशरफियों की थैली रखी हुई है, वो आप उठाकर मुझे दे दे, मैं मेरी रकम का कफारा हो जाएगा। दोस्तों, वो थैली में पत्थर थे। यहूदी ने कहा देखो जी, पहाड़ी तो हटा दिया आपने, चलिए मान लिया, अब वो नीचे एक अशरफी की थैली रखी है, आप वो मुझे दे दो, क्योंकि मैंने वादा किया कि मैं जब तक आप मेरा माल मुझे वापस नहीं करोगे माफ नहीं करूंगा। तो वो नीचे अशरफी की थैली रखी है, अशरफी सोने की अशरफी, मोहरे सोने की, वो मुझे दे दो, मैं आपको माफ कर दूंगा। बोले अच्छा भाई। चुनाचा वो थैली उठाकर आपने उस यहूदी को दे दी। सुनो दोस्तों, यार एक बहुत ही नुक्ता बताने जा रहा हूं मैं। उसके बाद उसने ये शर्त पेश की, पहले मुझे मुसलमान करो फिर माफ करूंगा। फिर उसने कहा यहूदी ने कि पहले मुझे मुसलमान करो फिर माफ करूंगा। आपने कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान कर लिया। इस्लाम लाने के बाद उसने बताया कि मेरे मुसलमान होने की वजह ये थी कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि अगर सच्चे दिल से कोई तौबा करे, अगर सच्चे दिल से कोई तौबा करे, अगर सिद्क दिली से ताइब होने वाला खाक को हाथ लगा दे तो वो सोना हो जाती है। मैंने सुना था कि सच्चे दिल से तौबा करने वाला जिसको अल्लाह माफ फरमा दे, अगर वो मिट्टी को छू ले तो वो सोना हो जाती है। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, तौरात की इस बात पर मुझे यकीन नहीं था। यहूदी ने कहा, और आज जब के मेरी थैली में मिट्टी भरी हुई थी और आपने जब मुझको वो दी तो वाकई उसमें सोना निकला और मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि आपका मजहब सच्चा है। जिसको अल्लाह ताला माफ फरमा दे, जो सच्चे दिल से तौबा कर ले और अल्लाह ताला उसको माफ फरमा दे, तो वो मिट्टी को छुए तो वो सोना हो जाता। कितने डाके मारे होंगे, कितने कत्ल किए होंगे, लेकिन तौबा का दरवाजा खुला है, मगर सच्चे दिल से तौबा होनी चाहिए। मैं मानता हूं तौबा को प्रॉमिस, वादा, और वादा ऐसा कि अल्लाह फरमाता है, अये मुसलमानों, अये मोमिनों, तुम अपने भाई से ऐसा कोई वादा ना करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। जब इंसान की आदत पड़ जाए कि इंसान से वादा कर ले तो उसको पूरा करे, उसको पूरा करना। और अगर वही बंदा जब खुदा से तौबा कर ले तो वादा हो गया, और जब खुदा से वादा किया तो जो इंसान से नहीं तोड़ता वादा, वो खुदा से कैसे तोड़ेगा। तो सच्चे दिल से ताइब हो गया। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों।